बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे अक़ब में ये आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग नज़र आ रही है। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाते में खड़ा हूं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो किसी भी मुल्क में जो जो जब माशरा तरक्की करता है या माशरे की जो तरक्की की बुनियाद रखी जाती है, उसकी बुनियाद जो अदलिया का, किसी भी मुल्क की अदलिया का उसके फैसलों पर मिन व अन अमल करने से वो माशरा तरक्की की शरह पर दौड़ना शुरू कर देता है। तो आज हम आपको अपने इस वीलॉग में ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसले दिए हैं, पार्लियामेंट ने उस पर अमल दरामद के हवाले से क्या तय किया है, क्या पार्लियामेंट उन फैसलों पर मीनो अन अमल करने जा रही है, और दूसरा जजेस ने क्या जवाब दिया है, क्या जजेस इस मामले पर मुतफिक हैं, मुतहिद हैं या मुंतशर हैं। और तीसरी खबर वो ये है कि इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, इस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो रहा है। उस इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं वो कर रहे हैं। इस इजलास में जो आइनी बेंच बनाया गया है, उस बेंच की सरबराही से लेकर जुडिशल कमीशन के आइनी बेंच के मेंबरान तक जो उसके मेंबर होंगे, बेंच का हिस्सा होंगे, उन जजेस की मंजूरी दी जाएगी। और 13 इसमें मेंबरान शामिल हैं, लेकिन फ़िलहाल 12 मेंबरान इसमें शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि एक मेंबर वो होगा जिसने जो आइनी बेंच का सरबराह बनेगा। तो नाज़रीन, आते हैं पहली खबर की तरफ। ये कहा जाता है कि कोई भी माशरा उस वक्त तरक्की करता है अगर आप अरब की मिसाल ले लें। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले, जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ इस दुनिया में, उनसे पहले की मिसाल ले लें तो अरब माशरा जो है, अरब सोसाइटी जो है, वो अखलाकी बुनियादों पर इंतहात पजीर थी। ज़वाल की आखिरी हदों पर वो गई हुई थी, मतलब आप उसको समझे कि वो पाताल में गिरी हुई थी। फिर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो उसके बाद उन्होंने इंसाफ का एक ऐसा निज़ाम कायम किया कि फिर उसके बाद उस माशरे ने तरक्की करना शुरू की। आज अगर फ़ी ज़माना बात करें तो फ़ी ज़माना में अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखें, जिसमें अमेरिका है, जिसमें ब्रिटेन है, यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कंट्री हैं, उसमें जो भी है, वो जो मुल्क तरक्की की ओज सरैया पर पहुंच चुके हैं, उसकी बुनियादी वजह, उसका बुनियादी कारण, उसकी रीज़न वो ये है कि उन सोसाइटीज़ में, उन माशरों में जो इंसाफ है वो भरपूर होता है। जब भी उस मुल्क की अदलिया या अदालतें या किसी मुल्क की काजी जब कोई फ़ैसला देते हैं तो उस मुल्क की जो एग्जेक्टिव है वो मिन उन फैसलों पर अमल दरामद करती है। हमारे यहाँ ये है, हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में हम रोज़ाना की बुनियादों पर तो ये कहते हैं कि हम तरक्की की ओर जिस रैया पर जाने के लिए तैयार खड़े हैं, हम तरक्की कर रहे हैं जी। रोज़ाना बताया जाता है कि फ़लाँ मुल्क से इतने पता नहीं 1000 अरब डॉलर, और फ़लाँ से 200 अरब डॉलर, फ़लाँ से 300 अरब डॉलर, और फ़लाँ से 30 अरब डॉलर, ये लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, सरमायाकारी आ रही है, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों की हद तक है, वो ज़बानी कलामी है। अभी तक ज़मीन पर उसके कोई चीज़ ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उसके मुख्तलिफ है। उसकी वजह क्या है? आपको याद होगा नाज़रीन के पिछले कुछ अरसे से हमारी जो अदालतें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आला अदलिया है, या उससे नीचे जो आप देखें कि हाई कोर्ट है, वो जब भी कोई फैसले देती है, जब भी जजेस फैसले देते हैं, कोई आर्डर करते हैं, तो एग्जेक्टिव उन फैसलों पर मिन अन अमल नहीं करती। ये कहानी कोई पिछले 2-3 साल से शुरू हुई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जब इंतखाबात की बारी थी, इंतखाबात का मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, तो यहाँ पर साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक बेंच ने फैसला दिया कि 90 दिन के अंदर, आपका आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाई जाएँ, क्योंकि ये आइन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको इलेक्शन वो साफ शफाफ इंतखाबात करवाने पर पाबंद है आइन के मुताबिक। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, इतना मतराज़ा बना दिया गया। ये कहा गया कि ये 3 रुकनी बेंच, 5 रुकनी बेंच, 7 रुकनी बेंच, 4-3 फुल कोर्ट, वो इतना मतराज़ा बनाया गया उसे कि उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हुआ।
اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی سے جو ججز تھے، اس بینچ نے جس نے فیصلہ دیا تھا ان کے خلاف سابق اب میں نام لیتے ہوئے بھی مجھے بڑی شرمندگی آتی ہے، اس لیے شرمندگی آتی ہے کہ پاکستان کی تباہی کی بنیاد اس شخص نے رکھی تھی جو سابق سیاہ روز چیف جسٹس قاضی القضاء قاضی فائز عیسیٰ تھے۔ انہوں نے وہ بینچ سے اٹھے، ان کے ساتھ جسٹس منصور شاہ بھی اٹھ کے، جسٹس ستر بھی اضافی نوٹ لکھا، جمال مندوخیل نے بھی اضافی نوٹ لکھا، وہ قاضی القضاء کی پشت پر جا کر کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کسی صورت جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن انہوں نے نوٹس کچھ ایسے لکھے جس سے یہ چیز عیاں تھی، یہ واضح ہو گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہونا۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پابند کیا، کبھی سیکرٹری فنانس کو بلا رہے ہیں، کبھی چیف الیکشن کمیشن کو بلا رہے ہیں، کبھی جو اس سے ریلیٹڈ جو فورسز ہیں ان کو بلا رہے ہیں کہ انتخابات کروائے جائیں۔ انہی دنوں میں پنجاب حکومت نے جو نگران سیٹ اپ تھا، انہوں نے کچے کے علاقے میں آپریشن شروع کر دیا، اور اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ایک دلیل دی، ایک انتہائی کمزور دلیل دی۔ انہوں نے دلیل یہ دی کہ جی کچے کے علاقے میں آپریشن کریں، ہمارے پاس فورسز نہیں ہیں کہ ہم انتخابات کروائیں۔ وہ بات ٹل گئی۔ پھر جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بنے تو انہوں نے سپریم کورٹ کی تباہی کی بنیاد رکھی۔ سپریم کورٹ میں انہوں نے ایسے فیصلے دیے جس کی وجہ سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی حیثیت، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو منصف بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے لے کر آپ نیچے جسٹس شاہد بلال تک آ جائیں، جو بھی فیصلے دیتے ہیں ان کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ایگزیکٹو ان کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ یہاں پر مخصوص نشستوں کا کیس لگا، اکثریتی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ دیا۔ آج 12 جولائی سے لے کر آج جس وقت میں یہ ویلا کر رہا ہوں، آج 5 نومبر ہے، آج تک اس فیصلے پر 0% وہ کہتے ہیں نا 0.00 بھی عمل درآمد نہیں ہوا، امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ پارلیمنٹ، جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، جس میں یہ مسلط کردہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں نافذ کیا گیا پاکستان کی عوام پر، پاکستان کی عوام کی گردنوں پر مسلط کیا گیا ہے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو وہ بالکل نہیں مان رہے۔ ان کا یہ کہنا ہے جی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہم وہ مانیں گے جو ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہوں گے۔ وہ آئین کی بات نہیں کرتے، ان کے نزدیک آئین وہی ہے جو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے، وہ آئین ہے، اور اس پر وہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ جیسے نواز شریف کی نااہلی ختم ہوئی تو انہوں نے اس پر فوری طور پر عمل درآمد کیا، کیونکہ وہ آئین ان کی مرضی اور منشا کے مطابق تھا۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ کبھی ایک ایکٹ آ رہا ہے، کبھی دوسرا ایکٹ آ رہا ہے، کبھی تیسرا ایکٹ آ رہا ہے، تو کیونکہ وہ اس فیصلے کے مطابق ان کے آئین کی تشریح ان کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں تھی۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے ججز اس سارے معاملے پر کیا کیا انہوں نے؟ سپریم کورٹ کے ججز نے اس سارے معاملے پر ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی، وہ بالکل خاموش رہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ سپریم کورٹ کے ججز مراد رہتے ہیں، ہمیں پاکستان ڈوب جائے، پاکستان میں آئین شکنی ہو، جو مرضی ہو جائے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہماری مراد باقی بچنی چاہیے، ہم مراد سے لطف اندوز ہوتے رہیں، کیونکہ مراد ہی ہے تو سب کچھ ہے۔ یہاں پر مجھے ایک مصری دانشور ہو کر گزرے ہیں، بڑے مشہور دانشور گزرے مصر کے، ان کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ موت کو نہیں روکتا، یہ زندگی کو روکتا ہے۔ اب دیکھیں، انہیں مراد جانے کا خوف تھا، انہیں مراد جانے کا ڈر تھا، جس کی وجہ سے پوری جو 25 کروڑ عوام کی زندگیاں ہیں نا، پاکستان کی عوام کی، وہ اجیرن بن گئی ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، چادر چاردواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ سپریم کورٹ وہ مشیط المرغ کی طرح ریت میں سر دبائے بیٹھی رہی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اگر وہ بولتے، وہ کہتے، وہ ڈٹ جاتے، آئین کی خاطر آئین پر ڈٹ جاتے، تو پھر
ایک تحریک اٹھ جانی تھی، لیکن نہیں. کیوں؟ خوف تھا. خوف یہ تھا کہ ہماری مراد چلی جائیں گی. وہ خوف کی کیفیت ان پر غالب آئی، تو پھر آئین پر پس پش چلا گیا. پھر آئین پر کھڑا ہونا پس پش چلا گیا، تو کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طرح اب جو سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے جو 34 ججز نئے لائے جا رہے ہیں، 17 ججز، 17 پہلے سے 17 اور 34 ججز کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ہوگی ٹوٹل کل ملا کر. تو اس پر بھی سپریم کورٹ خاموش، کچھ بھی نہیں. ابھی 2 روز پہلے کی بات ہے، 31 اکتوبر کو جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر نے ججز کمیٹی کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر کو، جو چیئرمین ہے اس کے، سربراہ ہے کمیٹی کے، انہیں کہا جی کہ آپ جو 26ویں آئینی ترمیم جس میں چیلنج کیا گیا درخواستوں کی بھرمار ہے، آپ کمیٹی بنائیں، اور 4 نومبر کو جو کل گزر گئی ہے اس پر آپ اس فل کورٹ کے سامنے وہ رکھے. مطلب فل کورٹ بنایا جائے اور اس کے اوپر باقاعدہ سماعت شروع کی جائے. لیکن نہیں، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خاموش، کچھ بھی نہیں ہوا. نہ اس پر عمل کیا گیا، نہ کمیٹی اجلاس میں انہوں نے شرکت کی، بالکل خاموش. پھر جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر نے خط لکھا رجسٹرار کو کہ کمیٹی اجلاس کے منٹس جو ہے وہ جاری کیے جائیں ویب سائٹ پر، لیکن پھر بھی خاموشی، کچھ بھی نہیں ہوا. منٹس جاری نہیں ہوئے. آج وہ منٹس کہیں جاری ہوئے، 31 اکتوبر کو یہ کیا گیا. تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو اس وقت اب کیا کہیں، ان کے ججز کے اختیارات کے حوالے سے ہم کیا بات کریں، کس کے آگے روئیں، کس کے کہاں چیخیں، کس کے آگے پیٹیں ہم. ان کے اختیارات، اس کے ریزن، اس کا کارن سپریم کورٹ کے جج ہی ہیں، جو ہر موقع پر آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے انہوں نے اپنی مراد کو بچایا. جب پنجاب اور خیبر پختونخوا وہ انتخابات کے حوالے سے ڈیسیژن آیا، تو میں نے جسٹس اطہر من اللہ سے پوچھا جی کہ آپ نے ایک اضافی نوٹ لکھ کر آپ بینچ سے علیحدہ ہو گئے، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں. آئین کہتا ہے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کروانے. تو اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے مجھے جواب دیا جی کہ میں نے وہ نوٹ اس لیے لکھا تھا کہ تاکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے آئین شکنی بند ہو جائے. میں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے یہ مجھے ایک جواب دیا کہ کیا معلوم کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کرنے کے پیچھے بدنیتی ہو. اب جسٹس اطہر من اللہ کے پاس وہ کون سا پیمانہ تھا جس میں وہ انسانوں کی نیت اور بدنیتی کو جانچے؟ انہوں نے اپنے بھرپور اضافی نوٹ لکھ کر اور چلے گئے. تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب، آج آئین شکنی نہیں ہو رہی ہے. آپ اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا. کتنا وقت گزر گیا، کیا اس پر عمل درآمد ہوا؟ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے کچھ کیا، پینل بنا، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بن گئے. حق کسی اور کا تھا، اس پر آپ نے کیا کیا؟ اس پر آپ خاموش رہے. کیوں نہیں بولے آپ نے کیوں بات نہیں کی؟ تو یہ کر سکتے تھے، مراد چھوڑ سکتے تھے. آپ مراد کے جانے کا خوف آپ ججز کی وہ طبیعت پر غالب ہوا، تو پھر خاموشی. تو پھر اگر اس طرح ہوتا رہے گا تو پھر کون آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرے گا؟ یہ ایک ایسی روش کی رکھی گئی ہے، بڑی غلط روش چلنے کے لیے. ایک ایسی بنیاد رکھی گئی ہے کہ آنے والے پچھتائیں گے. یہ معاشرہ ہمارا، کیا یہ سول سوسائٹی، ہم اس کو سیولائز کہہ سکتے ہیں؟ دنیا میں میرے خیال میں کہیں ایسی نظیر نہیں ملتی. تو ناظرین، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری ہے. اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس پر ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. جو اندر کی کہانی ہے، اندر کیا ہوا، لڑائی ہوئی نہیں ہوئی، جو بھی خبر ہوگی نکال کر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.